ایک بہت علمی سوال دریافت فرمایا ہے کہ عام طور پہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم ان کی روایات کلی طور پر صحیح ہیں، اور جو حدیث بخاری اور مسلم میں آ جائے اس پہ بات نہیں کی جا سکتی، اس کے بارے میں وضاحت چاہیے۔ بھیا مختصر سی بات یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ سے پہلے بھی محدثین دنیا میں تھے۔ امام مالک مدینہ منورہ میں تھے اور ان کا انتقال 1996 کے قریب ہوا ہے، 196 ہجری۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو 204 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 ہجری میں ہوا ہے، اور ان کے انتقال کے 54 سال کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں تشریف لائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار حدیث میں لکھی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث میں کتاب لکھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی ہے۔ تو محدثین نے جو کتابیں مرتب کی ہیں، شکر اللہ مساعیہم، اللہ تعالیٰ بہت ہی اجر و خیر سے انہیں نوازے۔ یہ نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم سے پہلے حدیث لکھی ہی نہیں گئی، وہ بھی بہرحال انسان تھے۔ ان سے احادیث کے انتخاب میں اگر کوئی تسامح، کوئی ضعف، کوئی کمزوری ہوئی ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ آنے والی امت نے اس پہ تنقید نہیں کی۔ امت نے تنقید کی ہے، اس لیے کہ امت میں یہ شخصیت پرستی نہیں رہی کہ وہ اپنے بڑوں کی ہر بات کو صحیح کہتے ہی چلے جائیں۔ انہوں نے دو چیزوں کو جمع کیا ہے، نقد کو اور ادب کو، تنقید بھی کی ہے اور ادب احترام کے ساتھ۔ مثلا لکھا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ سے اس حدیث شریف کے سمجھنے میں یہ کوتاہی ہوئی ہے۔ ادب احترام بھی ہے، رضی اللہ عنہ جیسا بڑی دعا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم کی حیثیت بھی واضح کر دی۔ تو اپنے بڑوں سے ادب احترام کے ساتھ اختلافی رائے کا اظہار کرنا، نوٹ لکھ دینا، یہ بہت اچھی ریت اور روایت ہے جو ہمیشہ سے مسلمانوں میں رہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم آدمی حدیث شریف میں، اس کے باوجود ان کے موطا پر نقد ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بخاری اور مسلم میں جو کچھ آیا ہے یہ سب کا سب قرآن ہی کی طرح کا ہے، ایسے نہیں، لیکن اس پہ جو کمزوریاں ظاہر کی ہیں محدثین نے اسے ماننا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ایک آج کے دور کا آدمی کہتے بخاری کی اس روایت کو نہیں مانتا۔ بھئی تم ہو کیا؟ تم تو جانتے ہی نہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ لکھا ہے وہ کیا ہے۔ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو باب باندھنا ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ما فی الباب کیا ہے۔ تم نے ایک دن جا کر حدیث کسی استاد سے نہیں پڑھی، یار مہربانی کرو پڑھو۔ اس لیے وہ محدثین جو بخاری اور مسلم رحمہم اللہ کے درجے کیا ان کے قریب تھے، انہوں نے لکھا ہے، ان کا حق بنتا ہے۔ مسلم میں ایک روایت آتی ہے، طویل ہے، اس کا ایک حصہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی بیٹی رملہ کی شادی مجھ سے کر دے۔
اس پہ جتنے شراح ہیں مسلم کے ان سب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رملہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے مکہ میں ہی کر دی تھی، پھر وہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئی اور حبشہ میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور پھر نجاشی نے رملہ کی شادی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور 400 تولے سونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق میں رکھ کے اسے خود ہی ادا کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکاح کی طلب فرما سکتے تھے؟ اس لیے پھر ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے مدینہ منورہ 7 ہجری میں، جب حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹا تو اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے نا۔ حضرت رملہ رضی اللہ عنہ نے بستر پلٹ دیا اور چارپائی کھری رہ گئی، تو انہوں نے والد صاحب کے بیٹھے، تو والد نے کہا بیٹی بستر زیادہ اچھا ہے یا میں؟ تو انہوں نے کہا والد یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کوئی آدمی شرک کرتا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھ جائے، وہ اتنے پاک۔ یہ ہے نا بات۔ اس لیے آپ کے سوال پہ بڑا اچھا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مثل هؤلاء الجہال یظن ان الاحادیث التي فی البخاری و مسلم، بہت سے ان جیسے، پہلے کچھ لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے، پھر کہتے ہیں ان جیسے بہت سے جاہل اس امت میں ایسے پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بخاری میں اور مسلم میں جتنی احادیث ہیں کہ سب صحیح ہیں، انما اخذت عن البخاری و مسلم کما یظن مثل ابن الخطیب و نحوہ مما لا یعرف حقیقت الحال۔ ابن خطیب جیسے بہت سے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ بخاری اور مسلم میں سب روایات صحیح ہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ وَأَنَّ الْبُخَارِي وَمُسْلِمًا كَانَ الْغَلَطُ يَرُوجُ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَ يَتَعَمَّدَانِ الْكَذِبَ۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری اور مسلم رحمہم اللہ نے کبھی بھی جان بوجھ کے جھوٹی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان نہیں کی، اور نہ وہ یہ جانتے تھے کہ بخاری اور مسلم کے متعلق بعد میں آنے والوں کا یہ عقیدہ ایک طرح سے قرار پا جائے گا کہ جو بھی بخاری اور مسلم میں ہے وہ صحیح ہی ہے، قرآن کی طرح، انہ کان صحیحا بمجرد روایت البخاری مسلم بل احادیث البخاری و مسلم رواہما غیرہما من العلماء والمحدثین۔ امام بخاری اور امام مسلم جو احادیث لائے ہیں ان سے پہلے بھی محدثین یہ روایات کرتے رہے ہیں، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اتنے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، من لا یحصی عددہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کتنے ہی لوگوں نے ان دونوں سے پہلے بخاری اور مسلم کی احادیث کو لکھا ہے، اور ولم ینفرد واحد منہما بحدیث، اور امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ جو روایت لائے ہیں ان میں یہ نہیں ہے کہ بس وہ اکیلے ہی روایت بیان کریں، بلکہ ان کے زمانے میں بھی، ان کے زمانے کے بعد بھی حدیث پہ لکھا جاتا رہا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُخْلَقْ بِالْبُخَارِ وَمُسْلِمْ يَنْقُصْ مِنَ الدِّينِ شَيْءٌ، اگر بخاری اور مسلم نہ ہوتے، فرض کر لو یہ دو آدمی پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے، تو کیا خدا کا دین کوئی ناقص رہ جاتا؟ خدا کا دین کوئی کم رہ جاتا؟ وَكَانَتْ تِلْكَ الْأَحَادِيثُ مَوْجُودَةً بِأَسَانِيدٍ يَحْصُلُ بِهَا الْمَقْصُودُ وَفَوْقَ الْمَقْصُودِ، بلکہ بخاری اور مسلم تو وہ احادیث لائے ہیں جن احادیث کی سندیں بہت اچھی ہیں، اور ان سے پہلے بھی محدثین ایسی حدیثیں لکھتے رہے ہیں، بلکہ جو کچھ انسان کو چاہیے بخاری اور مسلم سے بڑھ کر بھی احادیث ان سے پہلے کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہمارا یہ کہنا کہ بخاری اور مسلم یہ حدیث لائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں کا غالب حصہ درست ہے، اکثر حصہ درست۔ قرأت القراء السبعہ،
یہ جو 7 قراتیں ہیں یہ امت میں مسلسل چلی آتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ 7 قراتوں کا انکار کرنا فقہا نے کفر لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن 7 طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سورہ فاتحہ اس طرح بھی نازل ہوئی ہے کہ مالک یوم الدین، اور اسی میں دوسرے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پڑھا مالک یوم الدین، تو ملک اور مالک دونوں میں فرق تو ہے۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے دور تک 7 طرح سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ والقرآن منقول بالتواتر، ایک نسل نے دوسری نسل کے حوالے یہ قرآن کیا ہے۔ ایک لمحہ بھی میں ایسے نہیں گزرا کہ قرآن امت سے اٹھ گیا ہو۔ اسی طرح کوئی ایک مہینہ ایک دن بھی ایسے نہیں گزرا کہ 7 قراتوں کے پڑھنے والے نہ رہے ہو۔ اور بالکل اسی طرح امام بخاری اور مسلم سے پہلے بھی تو آخر امت میں لوگ گزرے ہیں، اس لیے جو یہ کہتا ہے کہ بخاری اور مسلم ہی سب کچھ ہے، ٹھیک بات نہیں ہے۔ پھر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پہ لکھا ہے کہ بخاری کی 20 احادیث ہیں جس پہ امت نے نقد کیا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ مسلم کی 4 احادیث ایسی ہیں جس پہ انہوں نے نقد کیا ہے۔ اسی طرح مثلاً جیسے اسلام میں 5 عقیدے ہمیشہ سے چلے آئے۔ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا دنیا میں قرب قیامت میں 1، ان کا اوپر اٹھایا جانا 2، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے دجال کا آنا 3، حضرت مہدی کا آنا 4، اور سورج کا مشرق سے طلوع ہونا، مغرب سے طلوع ہونا۔ یہ 5 عقیدے امت میں مسلسل چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ پچھلی جو نسلیں تھیں انہوں نے لکھا کہ ان 5 عقائد میں سے کسی بھی عقیدے کا انکار احادیث کا انکار ہے اور یہ کفر ہے۔ وہ اس کو بھی یہی لکھتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی روایات رحمہم اللہ، یہ قرات 7 قاری ہر زمانے میں دنیا میں موجود رہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کے غامدی صاحب، ان کے ماننے والے، وہ ایک یہاں بھی حمزہ عباسی صاحب، یہ سب ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتا یہ۔ یار آپ یہ بتائیں امت میں آپ سے پہلے کتنے لوگوں نے انکار کیا؟ 14-15 صدیاں ہیں نا، 15 صدیوں میں پوری امت میں فرض کر لیں 5 آدمی ہر صدی پہ ہم لے لیتے ہیں جس نے انکار کیا۔ 75 آدمیوں کے نام آپ لکھ دیں اور ہم 75 کے مقابلے میں 575 آپ کو بتاتے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کا اقرار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ باتیں پکی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسلام میں نئی نئی چیزیں جو اس طرح سے یہ لوگ بیان کرتے ہیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ پڑھے لکھے نہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوں تو پھر ایسی بات نہ کریں۔ سلیپ پیرالائزس، معاف کیجیے گا ہم نے پوچھا نہیں کسی سے کہ کیا چیز ہوتی ہے، پوچھیں گے تو شاید پھر کچھ عرض کر سکیں۔ بہت زیادہ سوالات آ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق کہ وہ پاکستان میں تشریف لائیں۔ ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے متعلق ایک لفظ نہیں کہنا۔ وہ ظاہر ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے حکومت نے انہیں بلایا ہے، وہ تشریف لائے ہیں، سوال جواب وغیرہ جو بھی ان کے معمولات ہیں۔ ہمیں تو صرف اپنوں سے یہ کہنا ہے کہ تم اندھے ہو، تم ایسی قوم ہو جو صبح شام جہالت اور اندھے پن میں جیتے ہو۔ انصاف کرو اور مر کے اللہ کو جواب دو گے۔ یہ اتنے جھمگٹے اور اس زبردست شان کے ساتھ اور حرف آخر سمجھنا، ان سے 100 گنا بڑا آدمی مولانا تقی عثمانی صاحب کراچی میں بیٹھے ہیں، کبھی تم ان کی مجلس میں بھی گئے ہو؟ اگر تمہیں دین اتنا ہی عزیز ہے تو کبھی
یہ سوچا ہے کہ حضرت سے تعلق رکھنا چاہیے، یار خدا کا دین ہم نے ان سے لینا. تم اتنے جو فریفتہ ہو رہے ہو اور تمہارے نزدیک ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں. ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کراچی میں تھوڑے، مفتی اکمل قادری صاحب تھوڑے بڑے آدمی، آصف جلالی صاحب لاہور میں بریلوی مکتبہ فکر کے یہ تینوں علماء بہت بڑا مقام رکھتے ہیں. دیوبند کے مکتبہ فکر میں وہاں تک کہ عثمانی صاحب ہیں، وہاں زاہد الراشدی صاحب ہیں، اور اس طرح کے بہت سے علماء دین ہیں وہ جو تمہارے شہروں میں اویلیبل ہیں. وہاں تو تم جاتے نہیں، وہاں تو جا کے ایک حرف نہیں سنتے، ان کی قدر بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ تم کیا احسان کرو گے؟ اپنے آپ پہ ہی کرو گے کہ انتقال ہو گیا کسی کا تو جنازہ بڑا پڑھ دو گے. تم ہو ہی اصل میں اندھے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ خدا کے دین کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، دن اور رات ایک کر دیا، حتیٰ کہ لوگوں کے طعنے اور گالیاں سنتے رہے، اس کے باوجود انہوں نے خدا کے دین کو نہیں چھوڑا اور ہمیشہ صحیح رہنمائی کرتے رہے. یہ سرحد والے پٹھان جم غفیر جمع، اور کوئی اتنے اندھے ہیں انہیں نہیں پتا مولانا سجاد صاحب وہاں ہیں. اس ملک میں اگر 5-7 علماء گنے جائیں جو اہل السنہ کا صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مولانا سجاد صاحب ان میں سے. یہاں مردان میں ہوتے کبھی جو کوئی یہ آؤ کہ حضرت اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے، میں آپ کے پاس 2 دن گزار لوں، 1 دن گزار لوں، آپ کی صحبت سے مستفید ہوں. یہ گھر میں جو سمندر ہیں اور چشمے پھوٹے ہوئے ہیں ان سے پانی نہیں پینا اور کہیں رجوع کرنا ہے. اس لیے ان کے متعلق کچھ نہیں ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ یہ قوم اندھی ہے، یہ قوم جاہل ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی 10 گنا بدتر ہوگا آگے کو. اسی لیے اگلی نسل جو ہے وہ دین چھوڑتی چلی جا رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بچے بھی آج 1985 کے تقریباً بعد پیدا ہوئے ہیں نا، ان کے والدین 1985 میں شادی ہوئی تھی، پھر جو اس زمان کا ماحول تھا انہوں نے اڈاپٹ کیا. وہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے کہ دین کی کیا اہمیت ہے اور صحبت صالح کتنا ضروری کام. جرمنی میں بہت سی ادویات خاص طور پہ کیپسول کی بیرونی تہ گلیسرین سے بنی ہوتی ہے جو جانوروں کی چربی جیلیٹن سے نکالتی ہے. میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ وہ دوائیاں کھائی جا سکتی ہیں. کیا وہ دوائیاں کھائی جا سکتی ہیں؟ مجھے سعودی عرب کے ایک شیخ کی ویڈیو ملی، انہوں نے کہا ایسے علماء موجود ہیں جو دلیل کے خلاف ہیں اور ایسے بھی ہیں جس کی اجازت دیتے ہیں اور اس سلسلے میں رہنمائی چاہیے. جمال پاشا صاحب نے لکھا ہے. پاشا صاحب جیلیٹن جو ہے نا اس کے حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے؟ بات اتنی سی. اگر جیلیٹن جو ہے وہ نباتات سے بنتی ہے، سبزیوں سے، گھاس سے، اس قسم کی چیزیں، پھل ہیں ان سے، یا پھر وہ مچھلیوں سے بنتی ہے کیونکہ مچھلی بغیر ذبیحے کے بھی حلال ہے نا. اسی طرح جو جانور ذبح ہوئے ہیں، کیے گئے ہیں، ان کی کھال اور ہڈیاں، یہ سب چیزیں پاک ہیں. ٹھیک ہے، نباتات، ویجیٹیبلز، اس کے ساتھ دوسری چیز مچھلیاں بغیر ذبح کے، اور تیسرے حلال جانوروں کی ہڈیاں. یہ تینوں چیزیں پاک ہیں. حلال جانور بشرطے کہ اسے صحیح طرح ذبح کیا گیا ہو تو یہ چیزیں حلال ہیں خود بھی، اور اس سے جو جیلیٹن بنائی جاتی ہے اس کا استعمال کھانا بھی جائز اور ظاہر کی سکن پہ بھی لگانا جائز. دوسری قسم جیلیٹن کی وہ ہے جو ایسے جانوروں سے حاصل کرتے ہیں جو شرعی طریقے پہ ذبح نہیں کیے گئے یا حرام جانوروں سے لیے گئے ہیں. تو چونکہ مردار جانور کی ہڈیاں پاک ہو جاتی ہیں، کھال پاک ہو جاتی ہے، اس لیے ان سے حاصل کی جانے والی جیلیٹن پاک تو ہے
پھر عرض کرتے ہیں دیکھیں حرام جانور یا حلال جانور اگر شرعی طریقے پہ ذبح نہیں کیا گیا تو ان دونوں کی کھال اور ان کی ہڈیاں یہ جائز ہیں، مطلب پاک ہے۔ کھال دباغت کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً گدھے کو مرا ہوا دیکھا تھا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ پھینک گئے ہیں، جلد اتار کے بیچ دیتے ان نفع میں۔ حرام جانور اور وہ حلال جانور جو غیر شرعی طریقے پہ جھٹکے سے ذبح کیے گئے وغیرہ وغیرہ، ان دونوں کی ہڈیاں پاک ہوتی ہیں، کھال بھی پاک ہوتی ہے، لیکن بنیادی طور پہ چونکہ ذبح نہیں ہوئے نا اور جانور یا پھر دوسری صورت حرام ہے، تو ان دونوں صورتوں کی وجہ سے جلاٹین جو ہے وہ جسم پہ لگائی جا سکتی ہے، کھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ حرام۔ دو جانور، ایک جنہیں شریعت نے حرام کیا گدھا وغیرہ، اور ایک جنہیں حلال جانور مگر ذبح غیر شرعی طریقے پہ ہوا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سور کے ہڈیوں سے حاصل کی گئی ہو یا سور کی سکن سے، جہاں بھی وہ آئے گا وہ جلاٹین حرام، اس کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ اب ہم فرض کر لیتے ہیں آپ کی چوتھی صورت کہ آپ مارکیٹ میں گئے، کہیں گے آپ نے جلاٹین دیکھی اور جلاٹین جو تھی اس کو آپ نے جان لیا کہ یہ جو ہے حرام تو ہے، لیکن کیا میں اس سے علاج کر سکتا ہوں؟ اب اس میں علماء کی دو آراء ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ماہر ڈاکٹر یہ تجویز کر دے کہ اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی راستہ ہے نہیں اور کوئی حلال دوا میسر نہیں، ایک، اور دوسرے پتہ ہو کہ اگر میں اس جلاٹین کو استعمال کروں گا حرام ہے سور کے علاوہ، مگر اللہ تعالیٰ اس میں شفا دے دیں گے، تو اس مجبوری کی صورت میں جبکہ دوا کوئی اور میسر نہیں ہے، جواز کی صورت بنتی ہے، علماء حرام سے علاج کی اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری احتیاط کی جائے، ڈاکٹر کی بھی رائے لی جائے۔ پھر ایک ایسی کمپنی ہے جلاٹین کے کیپسول وغیرہ ایسی گائے سے لیتے ہیں جس گائے کو وہاں والوں نے ذبح کیا ہے، جائز ہی نہیں ہے، اور بھینس کی ہڈیوں سے بھی لے لیتے ہیں، تو اس کے متعلق وہی بات ہے کہ چونکہ ذبح جانور نہیں کیا گیا پھر بھی اس کی ہڈی پاک ہے، بشرطے کہ بنیادی طور پہ حلال ہے، جبکہ وہ خشک ہو اور اس کو مختلف کیمیکل پروسیسز سے گزارا جاتا ہے، خون الگ کر دیا جاتا ہے، چربی الگ کر دی جاتی ہے، گودا الگ کر دیتے ہیں، اور پھر کھال وغیرہ، پھر ہڈی بھی خشک ہوتی ہے تاکہ اس سے جلاٹین حاصل کریں، تو اس میں کاروائی میں خشک ہڈی کے کلوجنز ہوتے ہیں، پھر جلاٹین بنائی جاتی ہے جو کل ہڈی کا بھی 1/3 رہ جاتی ہے۔ آکسفورڈ کی جو یونیورسٹی ہے اس کی ڈکشنری میں انہوں نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح کراچی میں جو حلال اور حرام اور جلاٹین کی بحث ہے، ہم نے ان سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ساری تفصیلات بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا اس کا خارجی استعمال جائز ہے اور اس کو کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ کسی ملک میں پھیلی جائے اور دوائی کی طور پہ لیا جائے تو شافعی فقہا وہ جائز اسے کہتے ہیں، اور ہمارے نزدیک آج کل اس پہ فتویٰ دینا چاہیے، لیکن رائے ہماری یہی ہے۔ یہ تفصیلات ہیں، امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا، نہ ہو تو آپ ہمیں میسج کر دیں، فون کر دیں، ہم نے اسے لکھ لیا ہے، ہم یہ لکھی ہوئی چیز آپ کو بھیج دیں گے تاکہ آپ اسے پڑھ سکیں اور آپ اس کو سمجھ سکیں، پھر بھی نہ سمجھ آئے تو پھر فون پہ بات کر لیجیے۔ التماس ہے کہ میں فلاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے غصے میں آ کے بول دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، جبکہ 1 سال پہلے بھی میں لفظ طلاق دیتا ہوں کہہ چکا تھا، پھر میں نے رجوع کر لیا تھا اور ابھی بھی رجوع کرنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا 4 سال کا ہے اور چند دن میں دوبارہ ایک اور بچے کی ولادت متوقع ہے، اس سلسلے میں فتویٰ۔ بھائی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں اب دیں اور ایک آپ پہلے دے چکے تھے، 4 طلاقیں کل واقع ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو بیوی حرام ہوگی۔
جائز نہیں ہے اب اس کے ساتھ رہنا۔ یہ 4 طلاقیں کل ہو گئیں۔ طلاق کینسل نہیں ہوا کرتی۔ نکاح کے وقت نکاح پڑھانے والا 3 پرچیاں آپ کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے جی اگر الگ ہونا ہے تو ایک پرچی کو پھاڑ کے پھینک دینا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ تسلی ہو تو اگلے جب ایک ایام کا پیریڈ گزر جائے اس کا، پھر دوسری پھاڑ دینا، تیسری تک تو پہنچنا ہی نہیں۔ یہ 9واں درجہ ہے، 10واں درجہ۔ 3 طلاق کوئی آسان نہیں ہے، 10 سٹیپس اللہ نے اس سے پہلے کہے۔ تو اتنے جاہل یہ قوم ہے، 9 سٹیپس چھوڑ کے ڈائریکٹ 10ویں پہ 3 طلاق۔ ہے کوئی اس جہالت کا علاج؟ تمہارا نصاب تعلیم ہے ہی ایسا نا، شادی سے پہلے پڑھ لیا ہوتا نا کہ نکاح کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود بیوی کو طلاق دینے میں جلدی بالکل نہیں کرنی، اور اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنا بستر اس سے الگ کر۔ شریف مرد، شریف عورت کتنی راتیں وہ ادھر گزارے کمرے میں اور یہ دالان میں، صحن میں اور پلاٹ میں اور ادھر اور ادھر، آخر دل تنگ آ ہی جاتا ہے اور دل سوچنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی بتایا کہ بولنا چھوڑ دو، اور اللہ ہی نے کہا تیسرا درجہ یہ ہے کہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی کے خاندان سے ایک آدمی کو لو اور شوہر کے خاندان سے، ان دونوں کو بٹھاؤ۔ اور اللہ کہتا ہے یوفق اللہ بینہما، میں خدا اگر ان کی نیت بسانے کی ہے تو اس گھر کو بسا دوں گا، میں توفیق بخشوں۔ چوتھے درجے میں وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو جیسے مسواک سے مارتے ہیں ایسے ذرا سی کوئی سزا دے۔ 5ویں درجے میں اللہ کہتا ہے کہ اچھا بھئی تم 4 مہینے کے لیے قسم کھا لو کہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ 4 مہینے اگر وہ کسی اور کرتوت میں مبتلا نہیں ہے تو بیوی کے بغیر رہ سکے گا۔ 5ویں درجے میں اللہ کہتا ہے کہ اچھا یہ نہیں، پھر تم اپنے حرام رشتوں میں سے کسی رشتے کو تشبیہ دے دو جس سے زہار کر۔ 6 درجے میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی اس کا پھر 8واں، پھر پہلی طلاق، پھر دوسری طلاق 9، اور پھر 10ویں درجے میں تیسری طلاق ہوتی ہے۔ یہ اس قدر اندھے اور بہرے ہیں، خدا کی بات تھوڑے ہی سنتے، یہ اپنے نفس کے غلام ہیں۔ انہیں کیا پتا اللہ نے کتنا برا مانا ہے۔ اور 3 طلاقیں بیک وقت دینا، کاش ہماری حکومت قانون بنا دیتی کہ اگر ثابت ہو جائے تو اسے 2 سال جیل میں رکھو، 1 سال جیل میں رکھو۔ ایسے 2-4 مجرم ضمانت کے بغیر اخبارات اور تشہیر کر کے سوشل میڈیا پہ دیکھ کے آئے نا سامنے، تو لوگوں کو کچھ تو عقل آئے کہ یار اس ملک طلاقیں 3 بیک وقت دینا 5 سال قید ہو جائے۔ اس لیے جناب والا نے جو کہا ہے یہ حرمت مغلظہ ہے، کوئی رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ غلط بات ہے کہ بچے کی ولادت متوقع ہے یا کوئی بھی حالت ہے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نادر شاہ نے حرم شریف میں 5ویں مصلی 5واں بچھانے کی کیوں اجازت دی تھی؟ بلال صاحب جہاں یہ بیان کیا ہے نا اسی کو ذرا غور سے سن لیجئے، اس کو اس میں تشریح بھی کر دی۔ حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں۔ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات نہیں کی، سب جھوٹ ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی سنتوں کے درمیان جماعت کھڑی ہونے لگے تو کیا حکم ہے؟ ہمیشہ 2 رکعتیں پوری کر لینی چاہیے بس۔ تیسری شروع کر دی ہے، چوتھی پوری کر کے سلام پھیر دو۔ 2 پڑھ لی ہیں، 2 پہ سلام پھیر دو۔ 1 پڑھ لی ہے، دوسری پوری کر لو۔ ان میں جو سننیں موقدہ ہیں، مثلا ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں موقدہ ہیں، فجر سے پہلے کی سنتیں تو ہیں ہی ہیں، وہ تو واجب کے قریب ہیں یا واجب ہیں، تو ان کو دوبارہ لوٹائے۔ مثلا فجر کی 1 پڑھی تھی پھر سلام پھیر دیا، غلط بات ہو گئی،
نماز کے بعد جب سورج چڑھے تو پھر لوٹانی چاہیے۔ ظہر کی 4 رکعتیں تھیں، 2 پڑھ لی، 2 بعد میں اسے لوٹانا چاہیے۔ جمعے کا حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے خطبے میں آنے سے پہلے ما قدر لہ، جو بھی اس سے ہو سکے وہ نماز پڑھ لے۔ حنفیہ نے 4 رکعتوں کو ترجیح دی ہے، بعض حضرات 2 کے قائل ہوئے ہیں، مگر سنت موقدہ میں ہمیشہ 2 رکعتیں اگر جماعت کھڑی ہو جائے سلام پھیر لینا چاہیے۔ فجر میں ہاں البتہ یہ گنجائش ہے کہ امام سے ملنے کی جب تک توقع ہو اس وقت تک وہ اپنی سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عبدالعزیز صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے لال مسجد برقع کیوں پہن کے گئے تھے؟ اچھا جی، آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ انہیں صحت دے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے دین پہ قائم رکھے۔ میرے دوست نے 5 لاکھ روپے میں فلیٹ بک کرایا اور فلیٹ ابھی تک تیار نہیں ہوا اور اس نے بلڈر کو 5 لاکھ روپے دے دیے، تو سال گزرنے کے بعد ان روپوں کی زکوٰۃ کس کے ذمہ ہوگی؟ ملائیشیا سے جناب والا دریافت فرما رہے ہیں، تو حضرت وہ جو آپ نے پیسے دے دیے 5 لاکھ، تو 5 لاکھ آپ کے دوست نے جو دیے ہیں وہ اس کی ملکیت سے نکل چکا اور بلڈر کے پاس پہنچ گیا تو وہ مالک ہو گیا اس 5 لاکھ کا۔ اب وہ اپنا معاملہ سوچے، اس نے زکوٰۃ دی نہیں دی، آپ کے دوست کے ذمے کوئی زکوٰۃ واجب نہیں رہی کیونکہ 5 لاکھ کو اپنی ملکیت سے خارج کر چکا۔ My question is that I have a complete one fist beard. Is it permitted in Sharia to trim the sides of beard to give it a V shape? داڑھی کو ہر طرف سے ایک مٹھی کے برابر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے وی شیپ میں اگر آپ یہ کریں گے کہ وہ تینوں اطراف سے ایک مٹھی کے برابر رہے گی تو یہ درست ہے، وگرنہ وہ شرعی داڑھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو جتنی بھی رکھتا ہے نا یار بالکل ٹھیک ہے، مت اس سے کچھ کہنا، چلنے دو، انشاءاللہ کسی دن وہ ٹھیک ہی ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ نماز کا حکم قبلہ رخ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا ہے۔ اگر کسی شخص کو موقع ملے کہ وہ اندر چلا جائے اور تو بیت اللہ کے اندر سمت کدھر ہوگی؟ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی جا سکتی ہے اور وہ پورا خانہ کعبہ خود کعبۃ اللہ ہے، کسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ لے گا ہو جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پہ بیت اللہ میں جا کر اندر نماز ادا کی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پھر اسامہ کو بلایا، پھر خود تشریف لے گئے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اجازت دی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال، اسامہ، عثمان بن طلحہ یہ تینوں داخل ہوئے اور آپ نے فرمایا بند کرو دروازہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں ٹھہرے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں وہ جوں ہی باہر نکلے تو میں نے اس سے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں اس طرح اس ستون کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے۔ اس لیے اکیلا ہو، جماعت کرائے، جدھر بھی منہ کر لے گا اس کی نماز درست۔